اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سدرا فیض۔ ہمارا جو ہے عوامی نیوز کی جانب سے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن سیزن 3 کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمارا جو پروگرام ہے آج ہمارا 21واں پروگرام جو ہے چل رہا ہے، اور باقی بھی پروگرام کافی ہمارے ہو چکے ہیں۔ جو ہمارے ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی خوشی میں اس پر مسرت موقع پر عوامی نیوز HD کی جانب سے جو ہے ہمارا جو شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا آغاز ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے مختلف اسکول کے بچے اور بچیاں ہوتی ہے، ان سے ہم سوالات جوابات کرتے ہیں، ان سے ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ان بچوں اور بچیوں کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم ہمارا پروگرام کا ہم آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس بسمہ موجود ہے جو تلاوت قرآن پاک کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سے ہم نے جو ہے تلاوت قرآن پاک سنی، اور اب جو ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت سنیں گے، اور نعت جو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ارحمنا، وہ ہمیں نعت سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدلتے
کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کہ جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، کاش میں پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ سبحان اللہ، ہم نے جو ہے نعت سنی۔ اب ہم اپنے پروگرام کو جو آگے بڑھائیں گے، ہمارے پاس آج یہ الماس پبلک اسکول سے جو ٹیم ہے، ایگل ہاؤس اسکول سے ٹیم ہے، اور جو تیسری ہمارے پاس ٹیم ہے وہ الفیض پبلک اسکول سے ٹیم ہے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے جو ہے تمام ٹیمیں اپنا تعارف کروائیں گے اور پھر ہم سوالات کی جانب جائیں گے۔ تعارف کروائیں۔ میرا نام اقرا ہے اور میں الماس پبلک ہائی اسکول اینڈ کالج آف سائنس سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا نام زینب یاسر ہے اور میں الماس پبلک ہائی اسکول اینڈ کالج آف سائنس سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا نام بسمہ ہے اور میں ایگل ہاؤس انگلش گرامر اسکول کے پرو سے تعلق رکھتی ہوں۔ I am Aramna Saeed and I belong to Eagle House English Grammar School. میرا نام رابل ہے اور میں الفیض پبلک اسکول سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا نام ابو ہے، میں الفیض پبلک اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ، ہم نے جو ہے تعارف سنا تمام ٹیموں کا۔ اب ہم اپنی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ 3 راؤنڈوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے راؤنڈ میں ہم تمام ٹیموں سے جو ہے 5 سوالات کرتے ہیں، اور دوسرے راؤنڈ میں بھی 5 سوالات کرتے ہیں، اور تیسرا راؤنڈ جو ہمارا ہوتا ہے وہ اسلامیات کی 5ویں کتاب سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کروں گی اپنا پہلا راؤنڈ، اور پہلے راؤنڈ کا جو پہلا سوال ہے میرا الماس پبلک اسکول والوں سے ہے۔ سوال ہے میرا، گھر والوں کو سلام کرنے کا حکم کس آیت میں ہے؟ قرآن مجید میں گھر والوں کو سلام کرنے کا حکم سورہ النور آیت نمبر 61 میں ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا ایگل ہاؤس والوں سے ہے۔ سوال ہے، سورۃ محمد کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ المحمد کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے الفیض پبلک اسکول والوں سے ہے۔ سوال ہے میرا، اللہ عز و جل نے کس نبی کے لیے ہوا کو تابع کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے میرا الماس پبلک اسکول والوں سے ہے۔ سوال ہے، والدین سے حسن سلوک کا حکم کس آیت میں ہے؟ والدین سے حسن سلوک کا حکم قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے ایگل ہاؤس والوں سے ہے۔ سوال ہے میرا، آیات حلت و حرمت کی تعداد کتنی ہے؟ دونوں کی تعداد 500 ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے الفیض پبلک اسکول والوں سے ہے۔ سوال ہے میرا، سب سے برا کھانا کون سا ہے؟ سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالدار لوگوں کو بلایا جائے اور غریب محتاج لوگوں کو نہ پوچھا جائے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے میرا الماس پبلک اسکول والوں سے ہے۔ سوال ہے میرا،
قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی سورہ حشر آیت نمبر 23 میں آیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے میرا ایگل ہاؤس والوں سے ہے۔ سوال ہے کیا قرآن پاک میں نماز کے بعد اللہ کا ذکر بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بس تم جب نماز ادا کر لو تو اللہ کا ذکر بلند کرو، پھر چاہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنے پیروں پر۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے الفیض پبلک اسکول والوں سے ہے۔ سوال ہے میرا کس رنگ کے لباس کو حدیث پاک میں بہتر کہا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید رنگ کے کپڑے پہنو، کیونکہ سفید رنگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے میرا الماس پبلک اسکول والوں سے ہے۔ سوال ہے میرا قرآن کے کون سے دو جملے ہیں جن کو الٹا بھی پڑھا جائے تو اسی طرح پڑھے جاتے ہیں؟ کل فی فلق سورہ انبیاء آیت نمبر 33، ربی کا فکبر سورہ مدثر آیت نمبر 3۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے ایگل ہاؤس والوں سے ہے۔ سوال ہے میرا حضرت عزیز علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کس جگہ آیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کس جگہ آیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے الفیض پبلک اسکول والوں سے ہے۔ سوال ہے میرا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ روزانہ کتنی دیر سویا کرتے تھے؟ آپ رحمت اللہ علیہ دن میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا پانچواں اور آخری سوال ہے میرا الماس پبلک اسکول والوں سے ہے۔ سوال ہے آج رحمان ہل گیا یا آج عرش ہل گیا، نبی نے یہ الفاظ کن صحابہ کی وفات پر کہے تھے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ الماس پبلک اسکول والوں نے اپنے پہلے راؤنڈ کے پانچوں سوالات کے صحیح جوابات دیے۔ اب میرا پہلے راؤنڈ کا پانچواں اور آخری سوال ہے ایگل ہاؤس والوں سے ہے۔ سوال ہے میرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر کس آیت کریمہ میں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا پانچواں اور آخری سوال ہے میرا الفیض پبلک اسکول والوں سے ہے۔ سوال ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے کس عمر میں 18 پارے زبانی سنا دیے تھے؟ رحمت اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر میں 18 پارے زبان سنائے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تینوں ٹیموں نے جو ہے ماشاءاللہ اپنے پہلے راؤنڈ کے پانچوں سوالات کے صحیح جوابات دیے ہیں۔ اب ہم اپنا دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرنے سے پہلے جو ہے نعت سنیں گے، اور نعت ہمیں بسمہ ہے جو ہمیں نعت سنائیں گے، اس کے بعد ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ یا حبیب کبریا اہلا و سرحد مرحبا، مصطفیٰ مجتبی اہلا و سرحد مرحبا، آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا یا نور العین، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا یا نور العین، مرحبا۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا یا نور العین، مرحبا۔ پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت،
مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بھرا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا. سبحان اللہ. ہم نے جو ہے نعت سنی. اب ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کی جانب جائیں گے. اور دوسرے راؤنڈ کا جو میرا ہے پہلا سوال ہے الماس پبلک اسکول والوں سے ہے. سوال ہے میرا، نماز عید میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھ کانوں تک کب اٹھائے جاتے ہیں؟ نماز عید میں 6 سے زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا ایگل ہاؤس والوں سے ہے. سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس عمر میں آگ میں ڈالے گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام 16 سال کی عمر میں آگ میں ڈالے گئے. ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا الفیظ پبلک اسکول والوں سے ہے. سوال ہے نماز تراویح کا حکم بیان کریں. نماز تراویح ہر عاقل بالغ پر فرض ہے، واجب ہے، انہیں چھوڑنا ناجائز ہے. واپس بتائیں. نماز تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان پر واجب موقع ہے، اسے چھوڑنا ناجائز ہے. لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس. نماز تراویح دونوں میں سے کوئی بھی بتا سکتے ہیں. نماز تراویح کا حکم بیان کریں. نماز تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اسے چھوڑنا ناجائز ہے. الفیظ پبلک اسکول والوں سے غلطی ہو گئی ہے. ہر عاقل اور بالغ پر مسلمان پر تراویح پڑھنا سنت موقیدہ ہے، فرض نہیں ہے، نہیں واجب ہے، سنت موقیدہ ہے. الفیظ والوں سے جو ہے دوسرے راؤنڈ کے پہلے سوال میں غلطی ہو گئی ہے. اب ہمارا جو ہے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے الماس پبلک اسکول والوں سے. سوال ہے قربانی سے پہلے حجامت بنوانے اور ناخن ترشوانے کا کیا حکم ہے؟ قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی ذی الحج سے 10ویں ذی الحج تک ناخن تراشنا ہے اور نہ حجام بنوانا ہے. ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے ایگل ہاؤس والوں سے ہے. سوال ہے عیدین کی نماز کا حکم بیان کریں. عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں، انہی پر جنہیں پر جمعہ واجب ہے. ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے الفیظ پبلک اسکول والوں سے ہے. سوال ہے میرا تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنے یا سننے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تراویح میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا سنت موقع ہے. ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے الماس پبلک اسکول والوں سے. سوال ہے حقیقی بیماری کون سی ہے؟ سرار الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نیب علیہ فرماتے ہیں یہ ایک حقیقی بیماری ہے اور اسے امراض البتہ یہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسے امراض سمجھا جائے. واپس بتائیں حقیقی بیماری کون سی ہے؟ سرار الشریعہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ اقوامی فرماتے ہیں حقیقی بیماری امراض روحانی بیماری ہے، البتہ یہ بہت خوف کی چیز ہے، اسے امراض سمجھا جائے. ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. اب جو ہے ہم ہمارے دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال کریں گے ایگل ہاؤس والوں سے. سوال ہے میرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے. ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے الفیظ پبلک اسکول والوں سے. سوال ہے کیا بالغ افراد اور نابالغ امام کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ بالغ افراد نابالغ افراد کے پیچھے تراویح کیا پڑھ کے کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی. واپس بتائیں.
बालिग अफराद नाबालिग अफराद बालिग के पीछे बालिग अफराद के पीछे बालिग के पीछे नाबालिग अफराद के पीछे तरावी के भर के कोई भी नमाज नहीं हो सकती। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहले राउंड का हमारा जो चौथा सवाल है अलमास पब्लिक स्कूल वालों से है। सवाल है मेरा, तरावी की कितनी रकातें हैं? तरावी की 20 रकातें हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में 20 रकातें पढ़ी जाती हैं। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरे राउंड का चौथा सवाल है मेरा ईगल हाउस वालों से है। सवाल है नमाज ईद में कितनी तकबीरें जायद होती हैं? नमाज दीन में जायद तकबीरें तीन हैं। सवाल दोबारा पढ़िएगा। नमाज ईद में कितनी तकबीरें जायद होती हैं? नमाज ईद में जायद तकबीरें तीन हैं। पहली रकात में क़रात से शुरू और तकबीर तहरीमा के बाद, और नमाज ईद में 6 तकबीरें से जायद की जाती है। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरे राउंड का चौथा सवाल है मेरा अल्फेज पब्लिक स्कूल वालों से है। सवाल है तरावी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज पढ़ना चाहिए या आहिस्ता? तरावी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार ऊंची आवाज में पढ़ना चाहिए और सूरत की इब्तिदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब है। वापस बताएं जवाब। तरावी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार ऊंची आवाज में पढ़ना सुन्नत है और सूरत की इब्तिदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब है। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम हमारा दूसरे राउंड का पांचवा और आखिरी सवाल करेंगे अलमास पब्लिक स्कूल वालों से। सवाल है मेरा, मरीज के पास बैठकर किस तरह की बात करनी चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप मरीज़ के पास जाओ तो उससे जीने की उम्मीद दिलाओ। उसकी किस्मत तो नहीं बदलेगा मगर उसके दिल को खुश करेगा। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अलमास स्कूल वालों ने अपने दोनों राउंड के पांचों सवालात के जो है सही जवाबात दिए हैं। अब हमारा जो है दूसरे राउंड का पांचवा और आखिरी सवाल है ईगल हाउस वालों से। सवाल है नमाज ईद में जायद तकबीरें किस वक्त कही जाती है? नमाज ईद में जायद तकबीरें तीन है। पहली रकात में किरात से पहले और तकबीर तहरीमा के बाद, और दूसरी रकात में रुकू से पहले और किरात के बाद कही जाती है। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ईगल हाउस वालों ने भी अपने दोनों राउंड के पांचों सवालात के सही जवाबात दिए। अब दूसरे राउंड का हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है अल्फेज पब्लिक स्कूल वालों से है। सवाल है, क्या तरावी बैठकर पढ़ी जा सकती है? जी नहीं, तरावी बाकायदा बैठकर पढ़ना मकरूह और तंजील है, बल्कि यह निकाय इकराम अलैहिम रिजवाना नजदीक बैठकर नहीं हो सकती। वापस बताएं, दोनों में से कोई भी बता सकता है। सवाल कर। क्या तरावी बैठकर पढ़ सकते हैं? जी नहीं, तरावी में बाकायदा बैठकर पढ़ना मकरूह तंजील है, अलबत्ता महज अनकाए इकराम आखिरी चांस है आपके पास, क्या तरावी बैठकर पढ़ सकते हैं? जी नहीं, तरावी बाकायदा बैठकर पढ़ना सुन्नत। जी नहीं, तरावी बाकायदा बैठकर पढ़ना सुन्नत। अल्फेज स्कूल वालों से जो है गलती हो गई है, 2 सवालात में उनकी गलती हुई है दूसरे राउंड के, तो ये जो हमारे मुकाबले से बाहर हो गए हैं अल्फेज स्कूल वाले। अब हम जाएंगे हमारे तीसरे राउंड की तरफ, और जो तीसरा राउंड हमारा होता है वो इस्लामियात की 5वीं की किताब से होता है, और मुकाबला हमारा 2 टीमों के दरमियान होगा, अलमास पब्लिक स्कूल वालों के और ईगल हाउस वालों के दरमियान होगा। खाली जगह है। कुरैश मक्का की मौशियत का इन्हिसार डैश पर था? कुरैश मक्का की मौशियत का इन्हिसार डैश पर था? ईमान पर।
قریش مکہ کی معیشت کا انحصار ڈیش پر تھا؟ دین پر۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ الماس پبلک اسکول والوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ سوال ہے میرا ایگل ہاؤس والوں سے، شام صحیح جواب ہے اس کا تجارت پر تھا۔ شام سے واپس لوٹنے والے تجارتی قافلے کے سربراہ ڈیش تھا؟ ابو سفیان۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ ایگل ہاؤس والے جو ہمارے مقابلے کے ونر ہیں، بہت بہت مبارک۔ مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।